أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I again welcome you all participants in Firdaus Quran Academy. Here our purpose is to learn Quran with Tajweed. There was continuous demand from audience to start online Tajweed class. So let's say Bismillah today. ناظرین، قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس میں کل 114 صورتیں ہیں جسے چیپٹرز کہتے ہیں، جس میں سے کچھ صورتیں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی جبکہ کچھ مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی. قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ الفاظ کے چینجز سے معنی بدل جاتے ہیں. تو آئیے قرآن سیکھتے ہیں تجوید کے ساتھ. قرآن کے الفاظ چونکہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہے اور قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے اور ایک رہنما چراغ ہے. اس میں ہماری زندگی کے قوانین دیے ہوئے ہیں اور آخرت کے رولز اینڈ ریگولیشنز دیے ہوئے ہیں. تو آئیے قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں. یہ قرآن صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best among you are those who learn the Quran and teach it. کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. امپورٹنس آف قرآن. قرآن میں اللہ رب العزت نے ہماری زندگی گزارنے کے قوانین رکھے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے ہمیں کیا تیاریاں کرنی ہیں اس کے لیے سارا گائیڈ لائن دیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ اس کنفیوژن میں ہے کہ تجوید آخر کیا ہے. تجوید ایک عربک ورڈ ہے جس کے معنی ہے صحیح ہونا، یعنی کہ کریکٹ ہونا، درست ہونا. اس کا روٹ ورڈ ہے جید، جو کہ ایک عربک ورڈ ہے جس کے معنی ہے گڈ، یعنی کہ اچھا ہونا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے حروف کو صحیح ادا کرنا، یعنی کہ قرآن کو خوش الہانی یعنی کہ اچھی آواز سے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ قرآن کے الفاظ کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو. مثلا قرآن کے کچھ الفاظ کو موٹا پڑھنا ہے تو اسے موٹا پڑھنا ہے، یعنی کہ پر پڑھنا ہے. کچھ الفاظ کو باریک پڑھنا ہے تو اسے باریک ادا کرنا ہے. جہاں پہ تشدید کا حکم ہے وہاں تشدید ادا کرنا ہے. مد جس طرح کا ہے چھوٹا یا بڑا اس مقدار سے اس کو چھوٹا یا بڑا ادا کرنا ہے. گنہ کرنا ہے، ادغام، اکفا، اقلاب سب کو ادا کرنا ہے. یہی سب تجوید کے قوانین میں سے آتے ہیں. قرآن پاک چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو جو کہ تجوید کے ساتھ تھا، اس لیے ہم لوگوں کو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، یعنی قرآن کے الفاظ اور اس کے حروف کو صحیح ادا کرنا ضروری ہے. See this ayat of Quran which is from the Surah Muzammil, chapter number 73, ayat number 4. أوزد عليه ورتل القرآن ترتیلا, and recite the Quran with measured recitation. Measured recitation کا مطلب یہاں پر ہے کہ قرآن کو پڑھو کیسے؟ ٹھہر کر، صحیح طریقے سے، درست طریقے سے. قرآن کو ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب ہے کہ قرآن کے الفاظ کے جو حروف ہیں انہیں صحیح ادا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم لوگ قرآن کو صحیح اور ٹھہر کر ادا کریں. کیونکہ ہم لوگ کی مادری زبان نیٹو لینگویج عربک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم قرآن کے الفاظ کا صحیح پروننسیشن نہیں کر پاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی نان انگلش اسپیکنگ پرسن ہے اور اس کی انگلش کمزور ہے اور ایگ کہنا ہے تو وہ ایگ کی جگہ HEGG کہہ سکتا ہے.
اب آپ ہی دیکھیے ایک اور ایک کے معنی میں زبردست فرق ہے. اسی طرح قرآن کے الفاظ میں اگر ہلکا سا چینجز آ جائے تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ قرآنک ورڈ ہے واللہ علیم. یہاں علیم کا میننگ ہے خوب جاننے والا، کہ اللہ نوز ویری ویل. لیکن علیم علیم میں یہاں پر عین ہے. اگر قاری عین کی جگہ الف کا استعمال کر دے، حمزہ الف کا استعمال کر دے، تو اس کا معنی مکمل بدل جاتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں دردناک. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو خوب جاننے والا ہوں، لیکن پڑھنے والے نے صرف ایک حرف بدلا، عین کی جگہ اس نے الف کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا معنی مکمل تبدیل ہو گیا ہے. اس طرح ہم لوگ دوسری مثال دیکھتے ہیں، خلقنا. نون کے بعد یہاں دوبارہ الف آیا ہے اور اس الفاظ کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وی کریٹڈ as اللہ از the best creator. بٹ پڑھنے والے نے الف کو یہاں مس کر دیا اور نون کے بعد صرف زبر رکھا، جس کی وجہ سے اس کا معنی کمپلیٹلی بدل چکا ہے اور اس کا معنی ہو رہا ہے کہ ان عورتوں نے پیدا کیا. جبکہ اللہ نے پیدا کیا اور صرف الف کے ایبسنس کی وجہ سے اس کے معنی بدل رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے کہ the women created. سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الفاظ کی ہیرا پھیری سے یا کمی کی وجہ سے کس طریقے سے قرآن کے الفاظ کے میننگز بدل جاتی ہیں. تو انہی چیزوں کو صحیح پڑھنے کا نام تجوید ہے، کہ قرآن کے حروف کو صحیح ادا کرنا، قواعد کی پابندی کرنا، رولز ریگولیشنز کے ساتھ پڑھنا. So this is all things in a short summary called as tajweed of Quran. So see, this is a very beautiful ayat of Quran, Ayatul Kursi. So I will recite once. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. سو یہ دیکھیے قرآن کے حروف کو اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشو. زینت بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیکوریٹ کرو. ڈیکوریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح صحیح عربی کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، ہمیں اس طریقے سے قرآن کے عربی کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا ہے. مثلا یہاں پر لفظ اللہ ہے تو اللہ کے لام کے بعد پیش ہے. تو جب بھی لفظ اللہ کے لام کے بعد زبر یا پیش آتا ہے تو اللہ کا لام پر ہوتا ہے، اس طرح اللہ اللہ، نہ کہ اللہ. سو یہ پر مینس موٹا تھک ہوگا اللہ. یہ ایک چیز ہو گئی. اب یہاں پر قیوم میں بڑا قاف ہے تو اس کو قیوم پڑھنا ہے نہ کہ قیوم پڑھنا ہے. اسی طریقے سے یہاں واد ہے اور یہاں وا ہے، تو پڑھنے والے اکثر اس میں ڈفرینس نہیں کر پاتے واد اور وا میں، جبکہ یہ الگ الگ حرف ہے، اس کے مخرج الگ الگ ہے. سو آپ کہو گے کہ مخرج کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن کے حروف جو ہیں، عربی کے جو حروف ہیں، وہ ہمارے منہ سے اور حلق سے الگ الگ جگہ سے ادا ہوتے ہیں. سو ہر ایک کا بگننگ پوائنٹ الگ الگ ہے، دیٹ از کالڈ مخرج. تو آنے والے سیشنز میں ہم پہلے مخرج سیکھیں گے، پہلے حروف کی ادائیگی سیکھیں گے، اس کے بعد گرامر پہ آئیں گے، اس کے بعد قواعد پہ آئیں گے، اس کے بعد اخفا سیکھیں گے، تنوین سیکھیں گے، ادغام سیکھیں گے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں. تو ہمیں پہلے حروف کی صحیح ادائیگی سیکھنی ہے، اس کے بعد الفابیٹس کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے، اس کے بعد ایک ایک کر کے الفاظ کو سیکھنا ہے اور
कनेक्शंस ऑफ हरूफ्स को सीखना है। उसके बाद हम लोग जो कॉमन कायदे हैं, तनवीन, इदगाम, इख्फा, जज़म और दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश के जो कायदे हैं वो सारे एक के बाद एक सीखेंगे। और हम लोग जो एग्जाम्पल्स देंगे वो डायरेक्ट कुरान की आयत देंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है। तो दोबारा ये क्वेश्चन है कि हम लोग कुरान क्यों सही पढ़ना सीखें? क्योंकि हमें कुरान पढ़ने का हुक्म है, कुरान हमारी किताब है और नमाज के दौरान भी हम लोगों को कुरान को पढ़ना होता है। तो अगर हम लोग का कुरान का पढ़ना सही नहीं होगा, तो हमारी नमाज सही नहीं होगी। तो नमाज के सही होने के लिए कुरान के अल्फाज का सही होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो इंशाल्लाह हम लोग आने वाले सेशंस में हर वीकेंड कुरान को सीखेंगे, उसका पढ़ना सीखेंगे और अ, इसके दौरान जो भी सवालात आएँगे इंशाल्लाह वो हर सेशन के बाद Q&A में उसके आंसर्स इंशाल्लाह दिए जाएँगे। तो दोबारा आपके पार्टिसिपेशंस के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आप लोगों की उम्रों में बरकत अता फ़रमाए और कुरान का पढ़ना, सीखना हम सब के लिए आसान फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।